یہ وہ حدیث ہے جو واقعی اسلام کی بنیاد ہے، جس میں اسلام کے 5 اراکین کا ذکر ہے۔ پہلے تو آپ صرف یہ سنتے ہیں نا کہ نماز، کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اسلام کے 5 ستون ہیں۔ آج میں باقاعدہ بخاری و مسلم کی حدیث آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں اور اسی پر ہماری بات ہوگی انشاءاللہ۔ میرے اور آپ کے نبی امام الانبیاء سید الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ یہ 5 چیزیں میں اور آپ جانتے ہیں، جیسے میں نے عرض کیا، لیکن اپنے علم کو ریوائز کرنے کے لیے، تازہ کرنے کے لیے، تجدید کرنے کے لیے، اپنے ایمان کی، اپنے دین کی، اپنے علم کی میں پیش کر رہا ہوں کہ سب سے پہلے اشہد اللہ الہ الا اللہ، یعنی کلمہ شہادت، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ کلمہ اور کلمہ شہادت ایک ہی بات ہے۔ کلمہ شہادت میں ہم ساتھ یہ کہتے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں یا میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا الہ کوئی نہیں، اور اس بات کی گواہی دیتا ہوں یا دیتی ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول۔ اور کلمے میں یہ لفظ نہیں آتا کہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں پہلے کلمے میں، لیکن بات وہی ہے، لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود مگر اللہ، یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اور دوسرا محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ تو بات تو ایک ہی ہے۔ اب اسلام کی بنیاد فرمایا 5 چیزوں پر ہے، تو پہلے نمبر پر کون سی چیز آئی؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ پہلی بات آ گئی۔ اور یہ پہلی بات، اس میں ایمان کی بات کی گئی ہے، یہ ایمانیات میں سے ہے کہ جب تک کوئی کلمہ نہ پڑھے گا، اس بات کا اقرار نہ کرے گا، دل و زبان سے اس بات کی گواہی نہ دے گا کہ اللہ کے سوا معبود کوئی نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، تو وہ مسلمان ہی نہ ہوگا۔ اگر وہ مسلمان نہیں ہوا تو جتنی مرضی باتیں کرتا رہے تو اس کی عبادتیں بیکار، جتنے مرضی ذکر کرے بیکار، جتنے مرضی صحیح خیالات رکھے بیکار، جتنی مرضی لوگوں کے ساتھ بھلائی کرے، اچھائی کرے، نیکی کرے بیکار، کیونکہ اس نے ایمان کا اقرار ہی نہیں کیا۔ تو سب سے پہلے اقرار ہے، جیسا کہ ایمان کی صفات میں ہم پڑھتے ہیں، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، کہ میں نے اس کلمے کا اقرار کیا زبان کے ساتھ اور دل کے ساتھ اس کی تصدیق کی۔ تو یہ دل اور زبان سے اقرار اور تصدیق ہے۔ جب یہ تصدیق مکمل ہو گئی تو سب سے پہلا فریضہ جو ہماری طرف متوجہ ہوا کہ ہم یوں سادہ الفاظ میں سمجھ لیں کہ آپا مسلمان ہو گئے، یا انہیں سمجھو کوئی نواں بندہ غیر مذہب دائرہ اسلام چ داخل ہو گیا، مسلمان ہو گیا۔ جدو مسلمان ہویا، کلمہ پڑھیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، مسلمان ہو گیا۔ ہن جدو مسلمان ہویا ہے تو سب تو پہلے وہ کیڑا کام کرے گا مسلمانی والا؟ وہ سب تو پہلے جیڑا کام کرے گا وہ نماز پڑھے گا۔ میں الحمدللہ ایک بندے نو مسلمان کیتا، کرسچین سی، انہوں وضو کرایا، غسل کرایا، کلمہ پڑھایا، مسلمان کر دیتا۔ کلمے دا اقرار کراؤں تو بعد پھر انہوں میں نماز پڑھائی۔
حضور علیہ الصلوۃ والسلام، اصحاب پاک، اولیاء کرام، فقہاء کرام، محدثین عظام، عام مسلمان، علماء کرام جب بھی کسی کو مسلمان کرتے ہیں تو مسلمان کرنے کے بعد یعنی ایمان کا اقرار کروانے کے بعد سب سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ نماز پڑھاتے ہیں۔ تو نماز پہلا رکن ہے، اس لیے کہ میرے اور آپ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلے قیامت والے دن نماز کا حساب ہوگا۔ کس کا حساب ہوگا بھائی؟ نماز کا حساب۔ فرمایا اگر نماز اچھی نکل آئی تو باقی دین کے اراکین بھی ٹھیک ہوں گے، اور اگر نماز ہی ٹھیک نہیں، یعنی نماز اس کے کھاتے میں نہیں، اس کے اعمال میں نہیں، اس نے نماز نہیں پڑھی، تو باقی اعمال بھی ٹھیک نہیں ہوں گے۔ اور میرا یہ ماننا ہے کہ اگر کوئی نماز نہیں پڑھتا تو وہ زکوٰۃ بھی نہیں دے سکتا، اگر کوئی نماز نہیں پڑھتا وہ جہاد بھی نہیں کر سکتا، اگر کوئی نماز نہیں پڑھتا حج بھی نہیں کر سکتا، اگر نماز نہیں پڑھتا والدین کے صحیح حقوق ادا نہیں کر سکتا، یعنی جب تک وہ نماز نہیں پڑھتا باقی اراکین کو بھی ٹھیک ادا کر سکتا نہیں۔ اس لیے میرے اور آپ کے نبی امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ اور ایک دوسری حدیث کے اندر اسلام کی ان 5 چیزوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خیمے کے ساتھ تشبیہ دی ہے، ایک خیمے کے ساتھ، کہ ایک خیمہ ہو، اور خیمہ قائم کس پہ ہوتا ہے؟ بانسوں پہ قائم ہوتا ہے، لکڑیوں پہ 4 لکڑیاں لگائی جائیں ارد گرد تو خیمہ قائم ہوتا ہے، ایک درمیان میں لکڑی لگائی جاتی ہے، خیمہ پوری طرح قائم ہوتا ہے، گاڑ دیتے ہیں ہم۔ اگر کسی کونے کی لکڑی یا بانس نہ ہو تو خیمہ اس طرف سے گرا ہوا اور جھکا ہوا ہوگا، ہم یہ نہیں کہیں گے کہ خیمہ مکمل ہو گیا۔ اسی طرح یہ اسلام کا خیمہ ہے، اسلام کی عمارت ہے، یہ 5 ستونوں پر قائم ہے، جون سا ستون بھی نہیں ہوگا، وہ سائیڈ گری ہوئی ہوگی، ناقص ہوگی، دین مکمل نہیں ہوگا۔ تو دین مکمل ہوتا ہے ان 5 چیزوں پر۔ اب اس حدیث میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ 5 چیزیں کیا ہیں۔ فرمایا شہادت اللہ الہ الا اللہ، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا معبود کوئی نہیں، اللہ کے سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں، اللہ کے سوا تسبیحوں کے لائق کوئی نہیں، اللہ کے سوا رکوع سجدوں کے لائق کوئی نہیں، اللہ کے سوا قیام قعود کے لائق کوئی نہیں، اللہ کے سوا کسی سے دعائیں مانگے لائق کوئی نہیں، عبادت کا مرکز صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے۔ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ الہ ہے، اللہ کے بغیر الہ کوئی نہیں۔ اس کو اگر مزید کھولیں تو یوں سمجھ میں آتی ہے بات کہ اللہ کے سوا حاجت روا کوئی نہیں، اللہ کے سوا مشکل کشا کوئی نہیں، اللہ کے سوا بگڑیاں بنانے والا کوئی نہیں، اللہ کے سوا دور و نزدیک سے سننے والا کوئی نہیں، اللہ کے سوا ہر وقت ہر حال میں مدد کو پہنچنے والا کوئی نہیں۔ اس میں یہ بات چھپی ہوئی ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ میں، کہ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا الہ کوئی نہیں۔ الہ کا مطلب معبود، معبود برحق، اور معبود کا مطلب وہ ذات جس کی عبادت کی جائے۔ عبد، عباد، بندے جس کی عبادت کریں اسے معبود کہتے ہیں۔ ہم ہیں عباد اور اللہ ہے معبود۔ اب یہ بات سمجھ کے اندر آ گئی، دوسرے حصے کی طرف چلتے ہیں۔
وَأَنَّ مُحَمَّدَ رَسُولُ اللَّهِ، اور اس بات کی گواہی دینا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔